تعظیم مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک سنیے. غزوہ خیبر سے واپسی پر منزل صحابہ پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانوئے مبارک پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا. قربان جاؤں زانو مبارک پر جس کو سر مبارک رکھا گیا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں نماز عصر نہ پڑی تھی. آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا. جب چشم اقدس کھلی مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹ آیا. ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹ آیا. مولا علی نے نماز ادا کی پھر ڈوب گیا. اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادت نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر، مولا علی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی. یہ عبادتیں بھی ہیں، بھی ہمیں حضور ہی کے صدقے میں ملی ہیں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی. ثابت ہوا نہیں، یہاں تو ایک اور شعر رہ گیا نا، ایک واقعہ سنا پھر آپ یہ شعر بھی پڑھنا ضرور، ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث بھی سنیے. غار ثور میں پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے کپڑے پار پار کر سوراخ بند کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، اندر تشریف لائے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا. اس غار میں ایک سانپ آقا کی زیارت کا مشتاق تھا، آقا کا دیدار کرنا تھا اس کو. اس نے اپنا سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ملا. انہوں نے اس خیال سے کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا. آخر اس نے پاؤں کو کاٹ لیا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے عشاق کا حال. اب پڑھیے. صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جب یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جو کرنی بشر کی ہے. مگر ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے، اس تاج بر کی ہے. دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان مبارک. اسی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے، اسی مدینے کو جاتے ہیں ہم.
وہ مدینہ کتنا مقدس ہے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. کیوں؟ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. اور روزہ انور کی تو کیا شان ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے مزار پر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. کیسی کمال کی روایت ہے. مزے کو مزہ آ جایا. باپا نے اسی موقع پر وہ اسی کو سامنے رکھ کر ایک شعر لکھا ہے کہ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر خواہ نظر بھی دیکھا، نظر بھی دیکھا، میٹھے نبی کا روضہ خواہ نظر بھی دیکھا، میٹھے نبی کا روضہ. ایک اور شعر بھی ہے، میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں، میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں رسول اکرم، میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں رسول اکرم، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے. اس شعر سے پہلے باپا نے شعر لکھا ہے قبر منور کی شفاعت ہوگی، ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، ہے یہی آپ کا فرمان. اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت مبارک کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو قیامت کے منظر کا تصور ہونا بہت ضروری ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے. کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے. کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی. یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے. اس روز زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت. اگر میل مسافت بھی ہو یعنی فاصلے والی بھی، اگر یہ 1 میل ہے کہ 1 میل فاصلہ بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے سورج، اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے یعنی سورج کی پیٹھ اس وقت اس طرف ہے. پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت کے 1 میل کا فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا.
تپیش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی زمین ہوگی اور آفتاب اتنا قریب ہوگا کہ اس کی تپش کون بیان کر سکے گا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مسٹے لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ و پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے روز خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنی سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر سے گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے، ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 ہاں مصائب، اور وہ بھی اپنے ایسے شدید کہ الامان الامان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا ایک دن کہ 50,000 برس کا ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے، کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو کوئی یہی نہیں جانتا، نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی، مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ پہ ڈالی، ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے، تو کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں، زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہاں بھی یہی جواب ملے گا، پھر تو موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے
میرے کرنے کا یہ کام نہیں. آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے. مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے, جو آج بے خوف ہیں, وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. وہ خاتم النبیین ہیں, وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے. انہی کے حضور حاضر ہو, وہ یہاں تشریف فرما ہے. اب لوگ پھرتے پھراتے, ٹھوکرے کھاتے, روتے چلاتے, دعائی دیتے, حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے آقا, اے اللہ کے نبی, حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے. آج حضور مطمئن ہیں. ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کریں گے. حضور ملاحظہ فرمائیں گے, حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی عز و جل میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلائیں. جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا, میں اسی کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم, میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے. یہ فرما کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے, سجدہ کریں گے. ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی. وہ مانگو, جو کچھ مانگو گے ملے گا. شفاعت کرو, تمہاری شفاعت قبول ہے. پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا, اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس پورے منظر کو اپنے کلام میں جو بیان کرتے ہیں, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري, کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا. دکھائی جائے گی محشر میں شان
خوشی آپ کا کہاں ہوگا خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی اور خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچے کو مانجے طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے عزیزوں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے عزیزوں کی دوڑتا ہوگا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر کوئی صراط جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہو کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا یہ انداز ہوگا قیامت کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے پکارا جا رہا ہوگا ہر طرف سے گویا کہ المدد یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی اسألک شفاعت یا رسول اللہ کے مناظر ہوں گے اسألک شفاعت یا رسول اللہ آقا ہماری شفاعت کیجیے گناہگار پکارتے ہوں گے سیاہکار پکارتے ہوں گے بے نمازی پکار رہے ہوں گے سود خور پکار رہے ہوں گے ہر طرف سے پکار ہوں گے جس پر کرم ہو گیا تو بس ہو گیا اور جس پر کرم نہ ہوا جس سے چھوڑ دیا گیا نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا یہ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے روز
اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کر رہی ہوگی کہ وہ جان جس کو نہیں اپنا اندیشہ ہجوم فکر تردد میں گر گیا ہوگا. اپنی جان کا کیا اندیشہ تھا؟ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندھا ہوگا. یہ آقا کی شان پیش حق مستع شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت صدر سنتے ہیں وہ دن آج ہے، یہ خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. یہ شفاعت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے، وہ مقام محمود ہے. دیکھیں کئی انبیاء کرام سے ہوتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یعنی آج جو مقام مصطفیٰ ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے، مقام محمود، اس کی تعریف کی گئی. الحمدللہ ہم اسی آقا کے غلام ہیں، اسی آقا کی امتی ہے. آقا جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، رب حبلی امتی، اے خدا میری امت مجھے ہبا کرتے. حیات ظاہری میں رہے اپنی امت کے لیے روتے رہے، اشک بہاتے رہے، غم زدہ رہتے کہ امت بخشی جائے، امت بخشی جائے. بہت ساری روایتوں کے میں مضامین بیان کر رہا ہوں. امت بخشی جائے، امت کے لیے اعلیٰ سے دکھتے نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. معراج میں یاد رکھا، قیامت کے روز ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. اور یہ آقا کے غلام، آقا سے عشق و محبت کرنے والے، آقا کی سنتوں کو چھوڑ کر، آقا کے طریقے کو چھوڑ کر ان کا طریقہ اختیار کرے جو میرے آقا پر کلمہ بھی نہیں پڑھتے. تو سوچو، ہاں میں آپ کی واقعی غیرت کو للکار رہا ہوں. ان کے طریقے پر چلیں، ان کے فیشن کو اختیار کریں، ان سے محبت کے دعوے کریں جو ہمارے آقا پر کلمہ نہیں پڑھتے. سوچئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں چھپنا ہے ہم کو. وہ ہے نا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت، صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، آقا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. یہ وہی آقا ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ دکھتے ہیں، سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے صدقے میں رمضان ملا، جس کے صدقے میں قرآن ملا، جس کے صدقے میں طاق راتیں نصیب ہوئی، جس کے صدقے میں شب قدر نصیب ہوتی ہے. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہی سب کچھ ہے.
آقا ہی ہیں، انہی کے لیے جینا ہے، انہی کے لیے مرنا ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہوتے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت کی تمنا دیکھیے، صبا وہ چلے کہ پھول کھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کے دل ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ہماری بھی زبان انشاءاللہ آقا کے لیے کھلے گی، آقا کے لوائے الحمد تلے جگہ ملے گی انشاءاللہ، آقا کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے اللہ کی رحمت سے ہم کو جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، اور آقا کی رحمت، آقا کی شفقت، آقا کی رحمت، آقا کا کرم، آقا کا فیضان پر نظر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، کہ زندہ یہ قید، کہ میں قید خانے میں کیسے جا سکتا ہوں آقا، کہ میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے اس امید ہے تیری رحمت سے شاہ کہ نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، سودانا بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی